علمی ادبی روحانی شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سعد الرحمان صاحب سجادہ آستانہ عالیہ راولپنڈی تشریف لاتے ہیں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ استقبال کیجئے، نعرے کا جواب دیجئے، حضور کی زیارت کیجئے اور آپ کا ایمانی وجدانی روحانی بیان بھی سماعت فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، سارے کہہ کے بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ حاجی رانا سرفراز احمد سلطانی صاحب، آپ کے لیے حکم ہوا ہے، آپ کے لیے سیٹ بھی لگا دی گئی ہے، بڑی مہربانی آپ آگے تشریف لیں۔ خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تمامی احباب مل کے صلاۃ والسلام پڑھیں گے۔ ہمارے جو اسٹیٹ سیکرٹری صاحب اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی۔ شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صوفیاء اور اولیاء کا اس بات پر اجماع پایا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں دل کے ساتھ سلام پیش کیا ہے تو وہ کبھی دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا۔ دل کے ساتھ سلام پیش فرمائیں، اور یقیناً بے شمار روایات ہیں کہ صلاۃ السلام پڑھنے سے، درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم۔ پیارے سنگیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج اس نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ ہماری اس کاوش کو، کوشش کو، حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ میرے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ میں آج ATI کے اس خوبصورت پروگرام میں حاضر ہوں۔ یقیناً جتنے عرصے سے یہ نام چل رہا ہے، میں نے ہوش سنبھالا تو ATI کانوں میں گونجتا تھا، تو یقیناً مدینے سے جس کی قبولیت ہو وہی نام رہا کرتا ہے۔ اللہ رسول کا نام زندہ رہتا ہے اور ان کا نام زندہ رہتا ہے جو ان کے ساتھ جڑتے ہیں یا جن کی غرض اللہ رسول ہوتی ہے۔ میرے لیے خوشی ہے، اور میں ڈاکٹر صاحب کی اللہ سے عرض کر رہا تھا کہ میرے بھائی منیر صاحب کا یہ پیار ہے کہ آج میں آپ احباب کے درمیان بیٹھا ہوں۔ صبح طبیعت بھی ناساز تھی، بخار تھا، لیکن اللہ نے مہربانی کی، آپ احباب کے درمیان حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ توجہ کے ساتھ
چند معروضات ہیں. آیت کریمہ تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں ارشاد ہے کہ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے اسے بجا لاتے ہیں اور ایک لمحہ بھر بھی اس میں وہ غفلت نہیں کرتے. یہ آیت کریمہ حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے 7ویں آسمان پہ فرشتے ہیں جن کو پیدا کیا گیا ہے تو وہ حالت سجدہ میں ہے. جس دن سے ان کی تخلیق کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہیں, اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, اس کے عبادت گزار ہیں. اس نے جو ڈیوٹی لگائی ہے اس میں ایک لمحہ بھر بھی وہ نافرمانی نہیں کر رہے, اس میں کوتاہی نہیں کر رہے. اور قیامت کے دن جب ڈیوٹی مکمل ہوگی تو حکم ہوگا اللہ کا کہ اب سجدے سے سر کو اٹھا لو. تو وہ اپنے سر کو جب سجدے سے اٹھا رہے ہوں گے تو یہ رب تعالیٰ کے حضور عرض کر رہے ہیں. دیکھیں آیت میں اللہ نے فرمایا یخافون ربہم, وہ اپنے اللہ سے ڈر رہے ہیں, خوف میں ہیں, خائف ہیں. اور اللہ خود فرما رہا کہ یہ میرے وہ بندے ہیں, وہ فرشتے ہیں کہ جو لمحہ بھر بھی نافرمانی نہیں کرتے, جس چیز کے لیے میں نے پیدا کیا اس کو بجا لا رہے ہیں, حکم مان رہے ہیں. تو جب وہ سجدے سے سر کو اٹھائیں گے تو روایات میں موجود ہے کہ وہ اللہ کے حضور اس طرح سجدے سے سر اٹھائیں گے کہ رب تعالیٰ کے حضور عرض کر رہے ہوں گے الہی ہمیں معاف کر دے, ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے, ہم تیری عبادت کا, تو پاک ہے, تو پاک ہے. تسبیح بیان کریں گے اور کہیں گے مولا تو پاک ہے, ہمیں معاف کر دے, ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. اللہ اکبر. پیدا کیے گئے سجدے میں, اللہ خود فرماتا ان کی صفت یہ ہے کہ وہ جب سے میں نے پیدا کیا ہے حالت سجدہ میں, اور جو ڈیوٹی ہے وہ پوری کر رہے ہیں. لیکن پھر میرے کو دیکھیں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کا جسم خوف الہی میں لرزتا ہے, کانپتا ہے, تو اس کے جسم سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے پتے گرتے ہیں. یعنی ابھی خزاں کا موسم گزرا ہے تو کسی درخت کو, کسی ٹہنی کو پکڑے اور زور سے جھنجھوڑے تو اکثر حصہ پتوں کا گر جایا کرتا ہے. تو محدثین فرماتے ہیں حضور نے اسی طرح فرمایا کہ جب تو خوف الہی میں لرزتا ہے, کانپتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, کہ اللہ کے خوف میں تو ڈرتا ہے, تو تیرے جسم سے گناہ اس طرح علیحدہ ہو کے گرتے ہیں جس طرح درخت کے اوپر سے پتے گرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت صحابہ کو اول روز سے کیا رہی کہ رب تعالیٰ کا خوف کرو. حضور کی سیرت مبارکہ پڑھے تو حضور کی سیرت مبارکہ میں بھی آپ کو یہی چیز ملے گی جس کا تذکرہ میں آگے کروں گا. اب غور فرمائیں, اللہ تعالیٰ کی کائنات کروڑہا مخلوقات اس میں ہیں, اور سب سے اعلیٰ و افضل ہمیں اسے تخلیق فرمایا, اپنی خلافت کا تاج بھی ہمیں عطا کیا, عزتیں بھی عطا کی, اور جو مہربانی کا سلوک اپنے فضل و کرم کی کے معاملات ہمارے ساتھ رکھے, تمام مخلوقات میں اور کسی کے ساتھ نہ رکھے. پھر میں اور آپ اور خوش قسمت کیا ہے کہ ہمیں انسان بنا کر تمام مخلوقات میں فضیلت دے کر, اور فضیلت کیا دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا, اربوں انسانوں میں پھر چنا, پھر نمایاں حیثیت دی اور حضور کا غلام بنایا. بہت بڑا شرف ہے.
بہت بڑی عزت ہے. پہلی بات ہے کہ اگر پیدا کرتا ہو سکتا ہے کیڑا مکوڑا بنا دیتا، لیکن نہیں، انسان بنا دیا. چوپایوں میں نہیں، جانوروں ڈنگروں میں نہیں، کیڑا مکوڑوں میں نہیں، بلکہ یہ خوبصورت توازن والا جسم عطا کیا، سوجھ بوجھ عطا کی. سوجھ بوجھ عطا کرنے کے بعد پھر جس چیز کے ہم حریص ہیں، لالچی ہیں، فرمایا تیرے لیے اس کائنات کو مسخر کر دیا، تیرے ہاتھ میں قوت رکھ دی ہے کہ تو اس پہ حکمرانی کر سکتا ہے، جیسا چاہے اس کو چلا سکتا ہے. یہ مہربانی فرمائی. اس کے بعد اور کیا کیا کہ میں اور آپ رسول اللہ کے غلام ہو گئے. پھر اس نے اپنے خاصوں میں شمار کر دیا. تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے حالات بہت خراب ہیں. اکثر خطباء حضرات فرماتے ہیں، نوجوان ساتھی نوجوانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم تباہی کے دہانے پہنچ چکے ہیں. لیکن آج یہ ہے کہ تباہی کا دہانہ تو بہت دور رہ گیا، ہم تباہی میں آ چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، معاشرہ تباہ ہو چکا ہے. کچھ ہمارا اپنا قصور اور کچھ ہمارے مذہبی حلقوں کے بڑے بڑے حضرات کا قصور ہے کہ ہم بٹ گئے، ٹوٹ گئے اور دین ایسی جگہ پہ چھوڑ آئے کہ جہاں مڑ کے دیکھنا بھی ہمیں پسند نہیں. موقع کی مناسبت سے ایز اے فیسٹیول یا ایک جناب تہوار آ رہا ہے، میلاد کا تہوار آ گیا، میں بڑے سخت لفظ بول رہا ہوں، یہ جناب آج محرم کا تہوار آ گیا، عاشورہ ہے جی، دیگیں پکنی ہے، آج رمضان کا تہوار آ گیا. تہوار کی حیثیت سے تو مناتے ہیں لیکن دل اور یقین نہیں ہے اور خوف ہی نہیں ہے کسی چیز کا. یہ جو فرشتے ہیں وہ پیدا کیے گئے حالت سجدہ میں، اٹھائے گئے حالت سجدہ سے، لیکن عرض کیا کر رہے ہیں کہ مولا ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، اور میں اور تو ایک سجدہ نہ کریں اور پھر اس بات پہ اکڑیں کہ بھئی یہ کائنات میری مرضی سے کیوں نہیں چلتی، یہ ہر بندہ میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں. تو یہ انتہائی خطرناک حالات ہے. سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک بڑی خوبصورت حکایت نقل کرتے ہیں. یہ جو خوف ہے نا، اللہ کا ڈر ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. شرمندگی کرنا، ندامت رکھنا، آپ سے گناہ سرزد ہو جائے، آپ انسان ہیں، کمزور ہیں، آپ کی شرست میں شامل ہے، لیکن گناہ کر کے اس پہ اترانا اور فکر نہ کرنا کہ جس طرح مجھ سے کچھ ہو ہی نہیں رہا، میں پاک صاف ہوں، میں اعلیٰ ہوں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگوں سے اپنی تعریف سننا پسند کرنا، سننا تعریف انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے. یہ انسان بالکل پھر دیکھ ہی نہیں سکتا کہ میرے اندر معاملات کیا ہے. بھئی جو کرے میری تعریف کرے، میرے اندر جو نقص ہے وہ کوئی بیان نہ کرے، میری اصلاح کوئی نہ کرے. بزرگ کوئی بات کر دے، ہم غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس نے کیا کیوں دیا، یہ جیسا کہہ رہا میں ایسا ہے ہی نہیں. جبکہ جب کوئی بزرگ بات کرے، کوئی عالم دین آپ کو کوئی بات سمجھائے، والدین سمجھائے، تو سمجھے کہ آپ سیدھے راستے پر نہیں ہیں، آپ کو اس راستے پر چلنا ہے. تو جو ندامت ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے. خوف کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو خوف میں لرزے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے جسم سے گناہوں کو ایسا علیحدہ فرمائے گا جیسے درخت ہلانے سے پتے. بڑی خوبصورت حکایت جناب امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان، اس کا دل آ گیا ہے خاتون پر، تو وہ اس کی محبت میں گرفتار تھا. وہ عورت اپنی کسی کام کی غرض سے قافلے کے ہمراہ سفر پہ گئی. نوجوان کو خبر ملی، وہ بھی قافلے میں شامل ہو گیا. سفر میں جب رات پڑی، قافلے نے قیام کیا تو اس نے دیکھا، موقع پایا کہ اب سو چکے ہیں سارے، تو میں جاؤں، عورت سے پیار کا اظہار بھی کروں اور اپنی غرض بھی پوری کروں. عورت کے پاس پہنچا، عورت نے اس کو روکا اور کہا جاؤ پہلے اچھی طرح تسلی کر رہا ہوں، قافلے کے گرد گھوما، کوئی جاگ تو نہیں تھا. وہ گیا، اس نے چکر کاٹا، تسلی کی، آ کے اس عورت کو کہتا ہے سب سو رہے ہیں،
کوئی نہیں جاگ رہا، میں نے تسلی کر لی۔ عورت نے جواب دیا، یہ بتا تیرا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ فوراً عرض کرتا ہے نہیں، اللہ تو کبھی سوتا ہی نہیں، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی۔ تو انہوں نے فرمایا پھر ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ فوراً جب یہ بات سنی نا، برا ارادہ ترک کر دیا، نادم ہوا، شرمندہ ہوا اور اپنے گھر واپس چلا گیا تائب ہو کر۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب اس کا وصال ہو گیا، فوت ہو گیا، تو اس کو خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا بنی تیرے ساتھ، حساب کتاب یہ تمام سختیاں کیسی گزری؟ عرض کرتا ہے اللہ نے بڑا فضل فرمایا، بڑا ہی کرم فرمایا، ایک گناہ سے پیچھے ہٹا تھا، اللہ نے بخشش فرما کے اعلیٰ مقام عطا کر۔ ایک گناہ سے ہٹ جانا، ایک گناہ سے پیچھے ہونا، اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کو صراط مستقیم پر چلا دے اور اپنے محبوبوں میں شمار کرتا ہے۔ اور یہ ایک مثال نہیں، ایک حکایت اور میں نے عرض کرنی ہے۔ امام غزالی نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کی دور مبارک کی حکایت لکھی کہ ایک تاجر، اس کا واقعہ ہے کہ اس دور میں ایک بڑا ہی نیک شخص تھا، عابد و زاہد آدمی تھا۔ اللہ نے اس کو اولاد کی بھی کثرت دی، لیکن حالات نے پلٹا کھایا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ اپنے لاڈلوں سے امتحان لیا کرتا ہے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے لاڈلوں سے امتحان لیا کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ جناب جس کا تعلق اللہ کے ساتھ اس پہ امتحان نہیں آنا۔ جو امتحان میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، اس کا 1% انبیاء بھی نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے نا جی، ہم نے آگے کیا دینا، انبیاء بھی اس منزل کو نہیں پا سکتے جو میرے آقا کا یہ امتحان کا مقام ہے۔ تو جو لاڈلے ہوا کرتے ہیں ان پر امتحان آتے ہیں، جو اللہ کا ہے اللہ اس کو آزماتا ہے، کبھی تنگ دستی سے، ٹھیک ہے جی، کبھی دولت کی فراوانی دیکھ کے بددینی سے کہ دیکھو یہ کیا کرے گا، مال کی محبت، اولاد کی محبت، دنیا کی محبت زیادہ ہے دل میں یا میری طرف آئے گا، اور کبھی فقر و فاقہ دیکھ کے یہ اللہ دیکھتا ہے کہ یا کفر کی طرف جائے گا یا میری طرف راغب رہے گا، مجھ پہ توکل کری رکھے گا۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں سنا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس نے کہا یہ تو سیکھ کہ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، علیہ توکلت، اور اسی پہ میرا توکل۔ تو بڑا عابد و زاہد شخص تھا، فاقے آ گئے، اللہ تعالیٰ نے حالات پھیر دیے۔ تو اس کی بیوی روزانہ کو 3 دن گزر گئے، فاقہ چل رہا ہے۔ بیوی نے دیکھا بچے رونے پہ آئے اور مرنے کی حالت کے قریب ہیں، تو اس نے بازار کا رخ کیا اور لوگوں سے جا کر مانگنا شروع کر دیا کہ میرے بچے مر جائیں گے، مجھے کھانے کو کچھ دے دو۔ کسی نے مدد نہ کی۔ آخر ایک تاجر نے کہا کہ تو میری غرض پوری کر دے، میں تجھے کھانا بھی دوں گا، مال اسباب بھی دوں گا۔ جب یہ بےہودہ ناپاک بات سنی تو فوراً اللہ سے شرما کر ڈر کر گھر کی طرف چلی گئی۔ گھر پھر آئی، بچوں کے حالات دیکھے، ایمان ڈول گیا۔ اولاد کی محبت نے مجبور کیا، پھر تاجر کے پاس جا پہنچی، کہتی ہے ٹھیک ہے میرے بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، تو ان کے لیے کھانا دے دے اور اپنی غرض پوری کر دے۔ تاجر جب اس کے قریب گیا، آگے بڑھنے لگا، وہ عورت کانپنے لگی۔ تاجر نے پوچھا کیوں کانپ رہی ہو، ڈر کس سے رہی ہو؟ ڈرو نہیں۔ اس نے کہا میں تجھ سے نہیں ڈرتی، میں اس اللہ سے ڈر رہی ہوں۔ تاجر پوچھتا ہے اتنے فاقوں کے بعد بھی تو اللہ سے ڈرتی ہے؟ ڈرنا تو مجھے چاہیے کہ جس کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے اور پھر بھی اس طرف راغب ہوں۔ اس عورت کا یہ کہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرمائی۔ وہ تائب ہوا، شرمندہ ہوا، اس نے برا ارادہ ترک کیا۔ تو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جاؤ فلاں بن فلاں تاجر کو جا کر میرا سلام کہو اور کہو کہ اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، سلام پیش کیا اللہ کا۔ کس کا سلام؟ اللہ کا سلام۔ کس کا سلام؟ کس کا سلام؟ اللہ کا سلام۔ کہ اس بات پہ نہیں جہاد پہ نکل گیا تھا، اس بات پہ نہیں
کہ ساری رات 1000 نفل پڑے تھے. اس بات میں نہیں کہ 10 ویڑے قربان کر دیے صدقات میں، نہیں، صرف اتنی سی بات پہ کہ گناہ کے لیے بڑھ رہا تھا لیکن وہ ہاتھ پیچھے کیا، شرمندہ ہوا، اللہ سے توبہ کی اور برا ارادہ ترک کیا. ایک قدم گناہ سے پیچھے ہوا، اللہ نے سلام بھی بھیجا اور کیا کہا؟ تیری بخشش فرما دی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بڑا خوش نصیب ہے، تیرے لیے سلام آیا. اللہ نبی کو بھیج کر سلام بھجوا رہا ہے، جاؤ میرے اس بندے کو سلام دو. کتنا بڑا مقام ہے. موسیٰ نے پوچھا تو کیا کرتا ہے، تیرا عمل کیا ہے؟ عرض کرتا ہے یا موسیٰ میرا کوئی عمل نہیں ہے، بس اس گناہ میں نے قدم رکھا تھا، اس عورت نے یہ بات کی، اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی، توبہ عطا فرمائی، مجھے خوف آ گیا اس کا، میں اس گناہ سے بچا ہوں، اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تعلیمات ہے کہ آپ کی ایک بڑی خوبصورت حدیث شریف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں پر دوہرا خوف اور دوہرا امن نازل نہیں کرتا کہ بھئی خوف بھی ہو اور امن بھی ہو، نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں، جو میرا بندہ اس دنیا میں میرے خوف میں جیتا ہے، مجھ سے ڈر کر رہتا ہے، میں آخرت کے دن اس کو اس ڈر سے بے خوف کر دیتا ہوں، اس کو امن میں لے آتا ہوں. اور جو بندہ اس دنیا میں میرے خوف سے بے خوف ہو کر زندگی بسر کرتا ہے، دنیا داری میں زندگی بسر کرتا ہے، رنگریاں مچاتا ہے، غلط کاموں میں اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر میں آخرت کے دن اس کو خوف میں مبتلا کروں گا اور اس کو اپنا عذاب دوں گا. اگر آج آپ بے خوف ہیں، آج آپ خوف کر رہے ہیں، کل اللہ آپ کو خوف سے بچائے گا، آپ کو ڈر سے بچائے گا، آپ کو عذاب سے بچائے گا. لیکن آج آپ کو خبر نہیں ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں اس دن پھر تجھے عذاب بھی دوں گا اور تو خوف میں بھی نکلے گا. اور حقیقی زندگی تو وہی ہے. اور یہ خوف میں جو آپ کو تلقین کر رہا ہوں، یہ بابوں سے ہم دیکھتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، نوجوان، یار یہ بابا جی دیکھو خوف کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں. دکھاوا نہیں ہے. جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت مبارکہ پڑھیں تو آپ کی آگے آیات قرآنیہ کی چند تلاوت کی جاتی نا آیات کی، آپ رویا کرتے، اللہ تعالیٰ کے خوف میں لرزا کرتے. اور بعض اوقات یہ کیفیت ہوتی کہ آیات کریمہ سن کر بے ہوش ہو جایا کرتے اللہ کے خوف میں. اور آپ کا یہ بڑا مشہور تاریخی جملہ ہے کہ آپ ایک تنکے کو اٹھا کے یہ فرمایا کرتے کہ کاش میں یہ تنکا ہوتا، دوسری کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش مجھے میری ماں جنتی ہی نہ، پیدا ہی نہ کرتی. اور جناب عمر اللہ کے خوف میں اتنے روتے کہ آپ کی سیرت مبارک حلیہ مبارک میں لکھا ہے کہ آپ کے چہرہ مبارک پہ 2 سیاہ نشان آنکھوں سے گالوں کے اوپر پڑ گئے. کس لیے؟ اللہ کے خوف میں روتے رہے. اور میں آپ کو یہ دعوت پیش کرتا ہوں کہ جناب عمر کون ہے؟ کوئی چھوٹا بندہ ہے یا جس کو دنیا میں بشارت ہے جنت کی، سنگیو، جس کو دنیا میں رسول اللہ فرما رہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. رسول اللہ فرما رہے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں عمر کی ہیں. عمر کو شیطان دیکھ کے راستہ تبدیل کرتا ہے. ایسا پاک عمر ہو، تقوی اور پرہیزگاری والا ہو، صفتیں اس کے اندر انبیاء جیسی پائی جاتی ہوں، جنت میں ٹھکانہ رسول اللہ دنیا میں بتائیں، محلات جناب عمر کے موتیوں والے، خوبصورت پتھروں والے دیکھ کر حضرت عمر کو دنیا میں بشارت عطا فرمائے. اور عمر کیا کر رہے ہیں؟ خوف میں رو رہے ہیں. تو میں اور آپ کس کھاتے میں آئیں گے کہ جن کے لیے جنت کی بشارت ہے، جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، تقوی میں جو انبیاء کے قریب ہیں، جن کے اندر انبیاء جیسی صفتیں پائی جاتی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف کرتے ہیں، اللہ کے آگے روتے گڑگڑاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں.
اور دعا کرتے ہیں کہ کاش ماں پیدا ہی نہ کرتی. تو ہم بالکل بے خوف، ہمیں تو فکر ہی نہیں. یہ خوف کرنا، رونا بہت بڑی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک یاد آئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف میں روتا ہے وہ کبھی دوزخ میں نہیں بھیجا جائے گا. اسی طرح جس طرح گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جاتا. حضور کی حدیث ہے. مثال دیکھیں، تھنوں میں دودھ واپس جا سکتا ہے جو چو لیا جائے؟ نہیں. حضور فرماتے ہیں اسی طرح جو بندہ اللہ کے خوف میں روتا ہے وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا. رویا کرے، اپنا محاسبہ کیا کرے، اپنے اندر جھانکا کرے کہ آپ نے کیا کیا ہے. سارے دن میں آپ سے کتنی زیادتیاں خطائیں ہو گئی، اور یہ آنسو نکلنا یہ بڑے قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں. ایک اور حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن اللہ کے خوف میں روتا ہے اور اس کا آنسو ٹپکتا ہے اور اس کی حرارت اس کے چہرے پر اس کو محسوس ہوتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دوزخ کی آگ اس کو چھو جائے. یہ اللہ کے خوف میں رونا. اور جب یہ آپ روتے ہیں نا، ان کا بھی بڑا مقام ہے کہ روایات میں موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی قیامت کے روز پیش ہوگا اللہ کے حضور. حساب کتاب ہوگا تو گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جہنم کا حکم ہو جائے گا. اتنی دیر میں ایک پلک کا بال بولے گا، الہی اے مالک یوم الدین، تیرے پاک محبوب نے فرمایا تھا کہ جو تیرے خوف میں روئے گا وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا. میں گواہی دیتا ہوں، یہ پل کا بال گواہی دے رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ تیرے خوف میں رویا تھا. اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے اور جنت کا پروانہ جاری فرمائیں گے. اور جبریل امین محشر میں، حال محشر میں، میدان محشر میں یہ اعلان کریں گے کہ فلاں بن فلاں کو اللہ تعالیٰ نے ایک پلک بال کے رونے پر بخش دیا ہے. اور ایک حدیث شریف اور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کی طرف دوزخ کی آگ بڑھے گی. امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس کو واسطے وسیلے پیش کرے گی. تجھے روزے داروں کا واسطہ، تجھے نمازیوں کا واسطہ، تجھے تقوی پرہیزگاری کرنے والوں کا واسطہ، ٹھنڈی ہو جا، رک جا. لیکن وہ بڑھتی چلی جائے گی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مشاہدہ فرمائیں گے تو ایک پیالہ حضرت جبریل پانی کا لے کے آپ کی خدمت میں آئیں گے اور حضور کو پیش کریں گے. پاک نبی صلی اللہ تعالی وسلم اس میں ہاتھ مبارک ڈال کر چند چھینٹیں اس آگ پر ماریں گے. آگ بجھ جائے گی، سرد ہو جائے گی. حضرت پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے جبریل یہ کیسا پانی ہے، یہ کیا ہے؟ آپ عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ آپ کے امتیوں کے وہ آنسو ہیں جو اللہ کے خوف میں گرتے تھے، مجھے ان کو جمع کرنے کا حکم تھا اور قیامت کے روز اس دن آپ کے حضور پیش کرنے کا حکم تھا. یہ تیرے میرے آنسو جو گریں گے کل میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنیں گے، میرے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنیں گے. احباب آپ بے خوف نہ رہیں. بے خوف رہیں گے تو اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید نہ رکھیں. نماز کو ترک نہ کریں کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق صرف نماز ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتا، جناب عمر راوی ہیں فرماتے ہیں کہ جو نماز چھوڑنے والا ہے، جو نماز کو ترک کرنے والا اس کا کوئی دین نہیں ہے. اب آپ شراب بہت لوگ پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں. جو شرابی ہے نا وہ ایک قطرہ منہ میں ڈال لے 40 دن تک اس کی نہ کوئی عبادت قبول ہے نہ اس کا کوئی ذکر، اور اگر مر جائے اس حالت میں تو سیدھا جہنم میں بھیجا جائے گا. اور شرابی، عادی شرابی جو ہے اس کے بارے میں حدیث ہے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. کبھی اس کو
جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. یہی معاملات سود کے ہیں, جوئے کے ہیں, یہی معاملات والدین سے بدتمیزی کے ہیں, ان کا دل دکھانے کے ہیں. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر مبارک پر چڑھ رہے تو 3 عرض جبریل نے کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو ایک تو وہ رمضان شریف کی بھی ہے کہ جس کو رمضان ملا اور اس نے اپنی بخشش کا سامان نہ کیا, تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص. اور ان میں بالخصوص یہ لفظ کہ جس کو ماں باپ ملے اور اس نے جنت حاصل نہ کی تو کیا ہے, تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص. اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, یہ اللہ نے بھیج کر دعا کروائی اور اس پر آمین رحمت للعالمین نے کہا. کون؟ جن کی شفاعت پہ میں اور تو ناز کرتے ہیں. اور بعض آج یہ غلط سوچ دماغوں پہ جو رائج کی جا رہی ہے کہ زندگی بے خوف ہو کر گزار, بے فکر ہو کر گزار, کل شفاعت ملے گی تو بخشا جائے گا. تو صحابہ ویسے ہی روتے رہے, ویسے ہی جہاد کرتے رہے, ویسے ہی نمازیں پڑھتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب ہو کر, باعث تخلیق کائنات ہو کر, معصوم ہو کر, رب کے لاڈلے ہو کر ساری رات قیام کریں, رکوع کریں, سجود کریں, پیر پھٹ جائیں, خون جاری ہو جائے. کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا جنہوں نے شفاعت کرنی ہے وہی عمل کرتے ہیں, اور تو کیسے بے خوف ہو جائے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غور سے سنیں کہ جبریل دعا کر رہا ہے اللہ کے حکم پر کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ ملے اور وہ جنت حاصل نہ کرے, اور آمین کہہ رہے ہیں رحمت للعالمین. اس کائنات کی جان ہمارے آقا مولا جن کا کلمہ پڑا ہے, وہ نبی کہہ رہے ہیں بے شک وہ تباہ و برباد ہو جائے, آمین. کہ جس کو ماں باپ ملے اور ان کو راضی نہ کرے, تو ماں باپ سے بدتمیزی نہ کرو, خوف کرو اللہ کا, ڈرو اس وقت سے. حضور نے تو بڑی پیاری حدیث ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ارشاد فرمایا کرتے, کاش کہ میری والدہ محترمہ زندہ ہوتی اور میں فرض نماز پڑھ رہا ہوتا, یہ لفظ ہے حدیث کے, میں فرض نماز پڑھ رہا ہوتا, وہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ کر ان کی بات سننے جاتا. یہ مقام ہے والدین کا کہ مسکرا کر دیکھو گے. حضور فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو اگر مسکرا کر میٹھی ٹھنڈی نگاہ سے دیکھو گے 2 مقبول حج اور عمروں کا ثواب ملے گا. حج عمرے کرنے بھاگتے ہیں سارے, ماں باپ گھر روتے بھی لگتے ہیں. چھوڑ دو ان چیزوں کو, والدین کی نافرمانی نہ کرو, شراب میں مت پڑو, جوئے میں مت پڑو. یہ عارضی دنیا ہے, یہ شیطانوں کے کام ہے, ایمان والوں کے کام نہیں ہے. اللہ سے ڈرتے رہو. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بات کرتے ہیں جن کی شفاعت کا ہمیں سکھایا جاتا ہے, جی شفاعت فرمائیں گے, برحق بات ہے, مالک شفاعت فرمائیں گے, لیکن وہ مالک خود دعا کیا کرتے ہیں, مولا مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف میں روئیں. حضور کی دعا کا یہ حصہ ہے, اللہ کے خوف میں روئیں, ایسی آنکھیں عطا فرما. اور میں اور آپ خوف کے معاملے میں بالکل بے پرواہ ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہماری بخشش ہو جانی ہے, ہم نہ کچھ کر کے بھی بخشش کروا جائیں گے. تو بخشش اس طرح نہیں ہوتی, وہ نبی کو مان کر ہوتی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ لوگوں سے, اگر تم مومن ہو نا تو لوگوں سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو. آج میرا آپ کا کمال یہ ہے کہ اگر ہم گناہ سے ہٹتے بھی ہیں پیچھے تو اس لیے ہٹتے ہیں وہ دوسرا دیکھ رہا ہے, وہ فلاں میرا بھائی دیکھ رہا ہے, وہ نابا صاحب استاد ہی دیکھ رہے ہیں, میں گناہ نہ کروں, میں اس محفل میں نہ بیٹھوں. جوا کہہ رہے تو دیکھا کوئی بڑا آ رہا ہے, اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. اللہ سے نہیں ڈرتے جو ہر وقت دیکھ رہا ہے, جو تیری شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے, جس نے تجھے پیدا کیا, جو تجھے رزق دیتا, اس سے تو نہیں ڈرتا. لوگ دنیا داروں سے ڈرتا ہے, ان سے خوف کھاتا ہے. خوف کھانا ہے تو صلاح کا کھا. جدھر ایک آنسو ٹپکے گا تیرے لیے بشارہ کہ تو دوزخ کی آگ تجھے چھوئے گی. اور صوفیاء کرام یہ بیٹھے ہیں, حضرت ماسٹر صاحب کے ساتھ زیادہ, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اتوار کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ماسٹر محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا, ذکر کیا تو بڑی کمال کیفیت بنی, ہر بندہ رونے لگا.
تو بعد میں نے بالکل سوچ، میں چھوٹا تھا 6-7 سال، تو ماسٹر صاحب کے آنسو بھیگ رہے تھے، بھیگے بھی تھے، ذکر ختم ہوا تو انہوں نے پورا ہاتھ لے کے پورے چہرے پر ہاتھوں پہ ملا اس کو. تو میں نے اپنے بڑے قبلہ عالم سے پوچھا، میں نے کہا حضور میں نے ان کو یہ کرتے دیکھا، آپ نے پھر مجھے یہ سکھایا، یہ حدیث شریف بتائی کہ اللہ کے خوف میں جو آنسو نکلے اور وہ آنسو جس جگہ پر لگ جائے وہاں دوزخ کی آگ چھو نہیں سکتی. اللہ کی یاد میں جو آنسو نکلے، یہ اتنی قیمتی شے ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے. آپ پریشان ہو تو لوگ پریشانی کا ذریعہ ڈھونڈتے ہیں، آؤ جی چرس کا سگریٹ پیتے ہیں چل کے، غم بھول جائے گا. شراب پیتے ہیں، غم بھول جائے گا. شرمانا نہیں چاہیے، یہ کام ہوتے ہیں معاشرے میں، اور ہم میں بہت سارے احباب ہیں یہ کرتے ہیں، اور ہمارے اپنے ہی ہمیں بگاڑتے ہیں. آپ بھی تجھے ساتھ لے چلتا ہوں تو غم بھول جائے گا. اس طرح دل ہلکے نہیں ہوا کرتے. دل ہلکا صرف مالک کی بارگاہ میں رو کر ہوتا ہے. اور آپ رو کر دیکھیں کہ آپ کا دل ہلکا نہ ہو تو مجھے پکڑے، قیامت کے دن مجھے داڑھی سے پکڑ کے گھسیٹے کہ تو نے جھوٹ کہا تھا. نہیں، یہ برحق چیز ہے. مالک کی بارگاہ میں جب رو گے اللہ تیرے دل کو ہلکا کرے گا، تجھے لگے گا میرے کندھوں سے پہاڑوں کو آزاد کر دیا گیا. اور تو سکون تلاش کرتا ہے شراب میں، تو سکون تلاش کرتا ہے فحاشی محفلوں میں، سٹیج ڈراموں میں، فلموں میں. اللہ نے تو کہا ہے کہ سکون کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا سکون تو میرے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے. اور جب رو، چھوٹے سے بچہ آپ مشاہدہ کرتے، میری باتوں سے بور تو نہیں ہو رہے؟ میرا تھوڑا گلا خراب ہے، میں ذرا بڑا تحمل سے گزارش کر رہا ہوں. تو چھوٹا بچہ دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ تو بالکل ہنس کھیل رہا ہو تو ماں دودھ نہیں دیتی، یا دیتی ہے؟ ہنس کھیل رہا ہو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، لیکن جیسے ہی رونا شروع کرتا ہے دو آزاد ہوتی ہیں، یا تو اس نے کپڑے خراب کیے یا تو اس کو بھوک لگی ہے. اب دونوں حاجتیں پوری کروانے کے لیے اس نے رونا ہے اور زور لگا کے غرض پوری کرانی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی وہ جو معاملات رکھے ہیں اور ماں کے دل میں جو رکھا اب روئے گا، اس کو بھوک ہے یا کوئی ضرورت ہے. تو جب تک روئے نہ تو ماں بھی ضرورت پوری نہیں کرتی. تو اللہ تو وہ ہماری ذات ہے، وہ فضلوں والا مالک و کرم نوازی والا ہمارا رب ہے کہ جو بن مانگے عطا کرتا ہے، بن مانگے دیتا ہے. تو مجھے بتائیں جو بن مانگے دے اور اس کی بارگاہ میں ہم آنسو بہا کر مانگے تو پھر نہیں عطا کرے گا. تجھے طریقہ آنا چاہیے، سلیقہ آنا چاہیے، ہاتھ اٹھانے آنا چاہیے، پھر تو گلا کر. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا نا دعا قبول نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا تیرا کھانا حرام ہو، پینا حرام ہو، حرام محفلوں میں تو بیٹھتا ہو، تیری توجہ دین کی طرف ہو نا، اور تو کہ اللہ تیری دعا قبول کر لے. تو یہی بات ہو گئی نا کہ دنیا میرے اشاروں پر چلے. بھئی تیرے اشاروں پر اس وقت چلے گی جب تو رب کے اشاروں پر چلے گا. جب تیری ذات فنا ہو جائے گی اللہ اور اس کے رسول کے آگے، پھر واقعی تیرے اشارے چلیں گے. پھر واقعی تو اگر خواہش کرے گا نا تو سورج پلٹ کے واپس آ جائے گا. تو خواہش کرے گا تو تیری جوتیاں اڑ کر وہ پنڈت کے سر پہ پڑے گی. لیکن کیا ریاضت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی. اور ہم ہیں غلام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ کے، اور ہمارے شیخ ہیں حضور قبلہ محبوب الرحمان رحمۃ اللہ علیہ. ہمیں ترک دنیا اس کے لیے منع کیا گیا ہے. یہ مجاہدے اور ترک کر کے جنگلوں میں نکل جانا نہیں. آپ فرمایا کرتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کر ہمیں سکھایا، تمام معاملات کر کے دکھائے. آپ کے صحابہ نے اہل بیت نے کر کے دکھائے. یہ نہ سوچو کہ اگر دنیا دار ہو تو دین پر نہیں چل سکتے. دین آپ کو دنیا داری سکھاتا ہی اچھے طریقے سے. دین نہ ہو تو انسان دنیا دار بھی نہیں بن سکتا. پھر دنیا داری نہیں ہے، وہ اپنی دل کی ہوس ہے، اندر کی جو میں ہے، یا وہ جو ایک جس طرح باقی جانور اپنی ضروریات پوری نہیں کر رہے اس طرح خواہش ہے. زندگی گزارنے کا حسن اور طریقہ دیتا ہی اسلام ہے. اسلام کو اختیار کرے، حضور کی سنت کو کے تابعدار ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زبان سے لیتے ہیں، دل کے ساتھ بھی تسلیم کر لیں. کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے، اور مومن وہ بندہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے۔ ایک لفظ کا فرق ہے، بعض آپ کے اور سے بھی اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے، لیکن صدیق اکبر کے حوالے سے بھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کو اور کی کا فرق ہے۔ اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا، یہ آپ کو مسلمان بناتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی ماننا آپ کو مومن بنا دیتا ہے، ایمان والا بنا دیتا ہے۔ آج ہم ایک تھانے دار سے ڈرتے ہیں، گاؤں کے چیئرمین سے ڈرتے ہیں، تھوڑا سا جناب کو ٹیڑھا بندہ ہو ہم کہتے ہیں جی یہ ذرا تھوڑا ٹیڑھا آدمی ہے، سے ڈر بچ کے رہو، لیکن اس رب سے نہیں ڈرتے جس کی قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، کہ آپ اگر اس کا نام لے لیں تو ایک 313 بدر کے موقع پر کسی کے ہاتھ میں لکڑی ہے اور کسی کے پاس لکڑی بھی نہیں لڑنے کے لیے، خالی ہاتھوں آیا میدان میں، اور مقابلے میں 1000 سے زیادہ کا لشکر ہے، اور تاریخ دانوں نے لکھا ہے غیر مسلموں بھی کہ بدر کے موقع پر کفار مکہ اس طرح ہتھیاروں سے لیس آئے تھے کہ آج کے جدید ہتھیار جس طرح آپ کہیں، یعنی وہ 1000 کئی ہزار کی قوت کے ساتھ ہتھیاروں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 313 کو ان پہ بلند مقام عطا فرمایا۔ جب رب کا خوف دل میں ہو پھر تیری تعداد نہیں دیکھی جاتی، اللہ مدد کو بھیجا کرتا ہے، اللہ مدد کو بھیجا کرتا ہے۔ تو نوجوانوں گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہے، فرمایا گیا ہے کہ دنیا جنت کے 8 دروازے اللہ نے بنائے، ایک دروازہ جو توبہ کا ہے نا، باقی سارے بند ہیں ابھی، وہ آخرت کے دن کھولے جائیں گے، لیکن جو توبہ کا دروازہ ہے اور اس دروازے کی مسافت وہ کتنا بڑا ہے، اس کا عرض کیا ہے کہ 700 سال گھوڑا دوڑتا رہے، وہ اتنا بڑا دروازہ ہے، وہ اللہ نے کھول کر رکھا ہے۔ اور اول روز سے جب سے کائنات بنی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخشش فرماتا ہے، اور یہاں تک حدیث شریف میں ہے کہ آسمان کے کناروں تک ایک بندے کی گناہ پہنچ جائیں اور وہ صدقے دل سے اللہ کے حضور توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو توبہ کرنے والا تو بن، تو طلب دل میں سچی پیدا کر، نیت اور اخلاص لا۔ آج نہیں بدلیں گے تو پھر آپ سوچتے رہیں گے کل چھوڑوں گا، پرسوں چھوڑوں گا۔ میرے قبلہ عالم فرماتے تھے ناؤ اور نیور، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ جب تو یہ کہے گا نا صبح سے نماز پڑھنا شروع کروں گا، کل سے پڑھوں گا، آج آرام کر لیتا ہوں، آج کی خیر ہے، پھر یہ آج کرتے بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر تیرے گوڈوں میں جسم میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ رکوع و سجود کر سکے، پھر اللہ کی رحمت یوں تیری معافی ہے، ویسے معافی نہیں ہے، تو کل کرتے کل ہو جاتی ہے، اور کل کا بھروسہ کسی کو نہیں ہے، کب دم آخر آ جائے۔ آج کو درست کر لیں، آج کو تھام لیں، کیونکہ آج آپ کے ہاتھ میں ہے، کل کی گارنٹی نہیں ہے، جو گزر گیا اس کو بھی سدھار نہیں سکتے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ سر ندامت سے جھکا دیں، سر ندامت سے جھکا دیں اور اللہ سے توبہ کر لیں، اس کے بعد آپ کے لیے جو راستے آسان ہوں گے، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ آپ اس طرف بڑھ کے دیکھیں، مسجد خالی ویران، نیک لوگ علماء کوئی اجتماع کریں، کوئی موضوع کے لیے بلائیں، وہاں علاقہ ہو ہزاروں کا اور بندے آئیں چند سو، وہ بھی بعض احباب آج کل یہ ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، یہ ہماری محفل میں گھر میں آئے تھے، ہم ان کے گھر جائیں گے، نیتاً چند گنتی کے بندے ہوں گے جو آئے ہوں گے کہ بھئی ہمیں واقعی کو اللہ کا قرب مل جائے، کوئی شے مل جائے۔ ہماری تو حالات یہ ہیں کہ محفل میں آ کر بار بار علماء بھی کہہ کے اپنا اجر ضائع کرتے ہیں، کہو سبحان اللہ، اور وہ بیٹھے ہوئے سن کے بھی نہیں بولتے، تو کہا ہی نہ کریں کہو سبحان اللہ۔ بھئی جو آئے وہ پاگل ہیں، وہ آئے محفل میں ذکر کرنا، ان کو چاہیے کہ وہ ذکر کریں، سوئے نہ رہیں، اگر ذکر کرنے آئے تو ذکر کریں، نہیں تو محفل سے چلے جائیں، کوئی ضرورت نہیں بیٹھنے کی۔ تو توجہ بہت ضروری ہے، نیت بہت ضروری ہے، جب تک آپ کی نیت نہیں ہے
آپ کو اللہ تعالیٰ بھی اس راستے پر نہیں ڈالتا. آپ اپنا بھلا خود نہیں چاہتے تو آپ کا بھلا کوئی کیسے؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں سوئے ہوئے بال کا کوئی منہ نہیں چومتا. ٹھیک ہے نا جی. سوئے ہوئے بچے کو کوئی پیار کرتا, اٹھ کے آئے کھیلے پیار کرے تو پھر آپ اس کو بوسو کنار کرتے ہیں. اس کے لیے کوئی مطلب کوئی لاڈلا بچہ ہو, کوئی اعلیٰ نمبر لے کے آئے تو باپ کی شفقت ملتی ہے. اور ایک بچہ گھر میں 5-6 بچے ہیں, آپ غور کریں, باپ کے لیے سارے برابر ہیں, سب روٹی کھا رہے ہیں, سب اسکول جا رہے ہیں, لیکن سارے بچوں کو باپ کی جو شفقت ہے, پالنے والی ذمہ داری ہے, وہ برابر ادا ہوتی ہے. لیکن پیار جو خاص ہے نا, وہ کسی کو ملتا ہے. یہ بھی رب تعالیٰ کے حضور یہی معاملہ ہے کہ خاص بنو, عام نہ بنو. اللہ تعالیٰ کے حضور میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے قبر میں حضور بچائیں گے, وہاں پر آخرت کے دن حضور کی شفاعت مل جائے گی, چلو بھروسہ کرتے ہیں, یقین کریں گے تو ملے گا. ہمارا یقین ہے کہ چلو بخشے جائیں گے. لیکن یہ سوال کروں کہ جو بندہ یہ رعایتی نمبر لے کے پاس ہو, کیا اس کی عزت ہوا کرتی ہے؟ گاؤں میں کوئی بندہ کہے گا جی فلاں کا بچہ جی میٹرک پاس کیا, کیا ہوا جی رعایتی نمبر لے کے پاس ہوا ہے. کوئی پھولوں کا ہار ڈالے گا؟ اس کی نظر بھی جھکی ہوگی, اللہ شکر ہے بھائی پاس ہو گیا, اللہ نے عزت بچا لی, یہ ضرور کہیں گے. لیکن جو آتا ہے اول پوزیشن میں, جو لیتا ہے فرسٹ ڈویژن, باپ مٹھائی کا ڈبہ لے کے پورے گاؤں میں پھرے گا, جی میرے بچے نے میٹرک کیا, فرسٹ ڈویژن میں کیا. پھول کا ہار ڈال کے وہ پھرے گا, سینہ تان کے پھرے گا. تو کیا تیری خواہش نہیں ہے کہ رسول اللہ کے سامنے تو سینہ تان کے جائے کہ حضور آپ کا امتی آیا ہے؟ 100% نہ صحیح تو حضور جتنا کر سکا باتیں مان کر آیا ہوں, زندگی آپ کی سنت کے مطابق گزار کے آیا ہوں. مجھے رعایتی نمبر حضور آپ دیں, آپ کا کرم ہے, جھولی پہ لائے ہو, نمبر دیں گے تو ہوگا. لیکن یہ تو نہ کریں نا کہ آپ بالکل ہی چھوڑ دیں. یہ جو نماز کے حوالے سے کہا دین کوئی نہیں, حضور نے کہا کہ جس کی کفر اور ایمان میں فرق کیا ہے, نماز. حضور یہ